यस सर। अच्छा अच्छा, अब लास्ट टॉपिक हमारे आज का लेक्चर है डेवलपमेंट है प्लास्टिसिटी। ठीक है, प्लास्टिसिटी क्या है? एक कैपेसिटी है, एक एबिलिटी है फॉर चेंज इन रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, समटाइम डेवलपमेंट नॉर्मल भी जा रही होती है, बट समटाइम इस तरह होता है लाइफ में कुछ ऐसी रैपिड चेंजेस आ जाती है, वो वेदर पॉजिटिव भी हो सकती है एंड नेगेटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस भी हो सकती है। ठीक है, उस नेगेटिव एंड पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से क्या होता है, जो आपका डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है उसमें एब्रप्ट एब्रप्ट मीन जो इंटेंस चेंज होता है, ठीक है, वो आ जाती है। ठीक है, उसे हम बेसिकली प्लास्टिसिटी कहते हैं, कैपेसिटी फॉर चेंज इन रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव और नेगेटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहते हैं, ऑल्दो we have described development as continual and cumulative process। ठीक है, ऑलरेडी हमने स्टार्ट में ये एक्सप्लेन किया है मैंने आपको, that past events often have implications for the future। जैसे मैंने आपको कहा है कि एक स्टेज का जो डेवलपमेंट होता है उसका इन्फ्लुएंस लेटर ऑन जो स्टेजेस होते हैं उस पे होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंटल know that the course of development can change abruptly if important aspect of one life change। ठीक है, डेवलपमेंटलिस्ट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दैट इट इज पॉसिबल जो कोर्स ऑफ डेवलपमेंट है इट कैन बी चेंज एब्रप्टली, एब्रप्ट मीन फास्टली, इफ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट लाइफ का चेंज किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे इन लोगों ने एग्जाम्पल दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल somber babies living in barren understaffed orphanage often become quite cheerful and affectionate when placed in socially stimulating adoptive homes। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने ये बात की हुई है ना, that अक्सर ये जो orphanage होते हैं और इस तरह और ये पेरेंट्स वगैरह की इन लोगों ने बात की है, तो these people can be changed, they can become quite cheerful and affectionate अगर इनको सोशली स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट में रखा जाए। ठीक है, सोशली इन स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट ये है, इनको एक्टिव रखा जाए, इनको प्ले एक्टिविटीज प्रोवाइड किए जाए, इनको जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन के लिए मोटिवेट किया जाए, तो दैट कैन एब्रप्टली अफेक्ट देयर डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे इन लोगों ने हाईली एग्रेसिव चिल्ड्रन की एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, अगर हाईली एग्रेसिव चिल्ड्रन बच्चे को who are intensely disliked by peers। ठीक है, जाहिर बात है जो बच्चे में जो है ना ऐसी क्वालिटीज हो तो दे आर एक्चुअली डिसलाइक बाय मेनी ऑफ अदर चिल्ड्रन। ठीक है, तो क्या होता है, अगर हम उनकी सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे often improve their social status after learning and practicing the social skills that popular children display। ठीक है, अगर हम सोशली, अगर हम एग्रेसिवली चिल्ड्रन को, जो कि बहुत सारे बच्चों को, बच्चे ऑलरेडी उसे डिसलाइक कर रहे हो, हम उनकी सोशल स्टेटस को इम्प्रूव कर सकते हैं इफ हम ऐसे बच्चों को ऐसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जहाँ पे क्या हो, लर्निंग एंड प्रैक्टिस हो रही हो सोशल स्किल्स की। ठीक है, तो दैट थिंग कैन चेंज दैट चिल्ड्रन बिहेवियर, जो इन्वायरमेंट उसे मिल रही है ना वो ऑटोमेटिकली उस बच्चे की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, it is indeed fortunate that human development is so plastic for children who have horrible starts can often be helped to overcome their deficiencies। if एक बच्चा 10 ईयर से पहले उसकी एब्यूज हुई है या नेग्लेक्ट, पेरेंटल नेग्लेक्ट है या इस तरह और कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे बच्चों को हम चेंज कर सकते हैं, लाइक वी कैन चेंज देम टिल 18 ईयर्स ऑफ एज। 18 ईयर्स के बाद जो है फिर पॉसिबल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 15-16 ईयर्स तक हमारे साथ टाइम होता है कि हम एक बच्चे की बिहेवियर को चेंज कर सके। उसके बाद 18 ईयर्स के बाद, 18 ईयर्स ऑफ एज के बाद उनकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है वो रिजिड बन जाते हैं, फिर हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम उसे चेंज कर सकें। ठीक है,
اچھا اب اس کے بعد پلاسٹیسٹی کے بعد ہے ہسٹوریکل اور کلچرل کانٹیکسٹ. ٹھیک ہے. No single portrait of development is accurate for all cultures, social classes, or racial and ethnic groups. Each culture, subculture, and social class transmit a particular pattern of beliefs. ٹھیک ہے. یہ تو ہر کسی کو پتا ہے کہ ہر انسان کی جو اپنی کلچر ہوتی ہے یا سوشل کلاس سب کلچر ہوتی ہے وہ ٹرانسمٹ کر رہا ہوتا ہے جینیٹیکلی ایک پارٹیکولر پیٹرن آف بلیف کو، ویلیوز کو، کسٹمز جو ہمارے کپڑے گیٹ اپ وغیرہ ہو گئے ہیں اور ساری چیزیں اینڈ اسکلس ٹو اٹس ینگر جنریشن. ٹھیک ہے. اینڈ دا کنٹینٹ آف دس کلچرل سوشلائزیشن ہیز اے اسٹرانگ انفلوئنس آن دا ایٹریبیوٹس. ایٹریبیوٹس کیا ہے؟ آپ کے کریکٹرسٹک اینڈ کمپیٹنسیز. ٹھیک ہے. دیٹ انڈیویجول ڈسپلے. ٹھیک ہے. اب کیا کہتے ہیں جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے from culture to its from elders to its younger generation in the form of culture. The culture developmentalists believe that جو culture socialization ہے it has a strong influence, strong impact on the attributes. Attributes کیا ہے؟ آپ کے characteristic جو آپ کی and آپ کی جو competencies ہیں، آپ کی جو abilities ہیں اس کو strongly انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ڈیولپمنٹ از آلسو انفلوئنس بائی سوسائٹل چینج. اگر آپ ایک سوسائٹی کو چینج کے دوسری سوسائٹی کی طرف جاتے ہیں یا ایک کلچر کو چینج کر کے دوسری کلچر کی طرف جاتے ہیں تو اٹ کین افیکٹ یور ڈیولپمنٹ. ہسٹوریکل ایونٹس سچ ایز وارز، ٹیکنالوجی ٹیکنالوجیکل بریک تھرو سچ ایز ڈیولپمنٹ آف دا انٹرنیٹ ہو گیا ہے، سوشل کازز ہو گئے ہیں جس میں گے اینڈ لیسبین رائٹ موومنٹس آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو دیز تھنگس کین افیکٹ یور ڈیولپمنٹ. ایچ جنریشن ڈیولپ ان اٹس اون وے. ٹھیک ہے. اینڈ ایچ جنریشن چینج دا ورلڈ فار سکسیڈنگ جنریشن. ٹھیک ہے. اسی طرح ہے لائک اگر آپ جنریشن ٹو جنریشن دیکھیں ہر کوئی اپنے وے سے اپنے جنریشن کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اینڈ پھر وہ جنریشن کیا کرنا ہے دی بیسیکلی ٹرائنگ ٹو چینج دا ورلڈ فار سکسیڈنگ جنریشن. ٹھیک ہے. سو وی شوڈ ناٹ assume that developmental pattern observed in North America or European children, the most heavily studied population. Speak like it is a fact that جو American ہے and European children ہیں they are the most heavily studied population. ٹھیک ہے. are optimal. But یہاں پہ یہ ہم نے نہیں کرنا ہے that ہم انہیں optimal consider کریں. ٹھیک ہے. They are generating their population on their own way. ٹھیک ہے. اور even they characterize person developing in other areas or culture setting. ٹھیک ہے. اب ہم اپنے طریقے سے لگے ہوئے ہیں اپنے جنریشنز کو جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ الگ کر رہے ہیں تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ دے آر optimal than us. ہم بھی ان کی طرح بن سکتے ہیں بٹ سم ٹائم there are some deficiency everywhere جس کی وجہ سے تھوڑا سا ایک جنریشن آگے جا رہا ہوتا ہے اینڈ دوسرا جنریشن تھوڑا سا پیچھے جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر. اور جس طرح میں نے اسٹارٹ میں نازش صاحب کو کہا ہے کہ ہمارے 5 کلاسز مس ہوئی ہیں مینٹل ہیلتھ کی اینڈ اس کی تو ہم ان 5 کلاسز کو جو ہے نا اس طرح مینیج کریں گے کہ 3 ارینج کلاسز ہم ڈیولپمنٹل اینڈ مینٹل ہیلتھ اینڈ سائیکوپیتھولوجی کی اس ویک میں لیں گے. ٹھیک ہے. اور اپنی ریگولر کلاسز کے علاوہ اینڈ 2 ارینج کلاسز ہم نیکسٹ ویک لیں گے کیونکہ بوتھ سبجیکٹس کیونکہ آپ لوگوں کا 29 سے جو ہے سیشنل 1 کا ایگزام ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ کائنڈلی اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر رکھیں. ٹھیک ہے. اور کوئی کوشچن ہے آپ سر لوگوں اسی 29 سے 29 مارچ سے بالکل. یہ ٹھیک ہے. پھر سے سیشنل میں ڈیوائیڈ ہوئے ہیں. ہاں سیشنل میں ڈیوائڈ ہوئے ہیں تو آپ لوگ بس اپنے آپ کو پریپیئر رکھیں کیونکہ میں ڈیو ٹو مائی ایبسینٹی آپ لوگ کے 5 کلاسز اسٹل رہتے ہیں وہ ہم نے مسٹ لینے ہیں دیٹ آپ لوگ کا کورس بھی کور ہو جائے گا اور میں ساتھ ساتھ لیکچر کے ساتھ ساتھ آپ کو سلائڈ سے سینڈ کیا کروں گا. آپ لوگ کو جو فرسٹ لیکچر تھا اس کے نوٹس ملے ہیں سلائڈ یس سر
سر ملی ہے یا نہیں؟ نہیں سر نہیں ملے. ٹھیک ہے، بس میں جو ہے نا آپ کو یہ ڈیولپمنٹل کی ابھی سینڈ کرتا ہوں، اور مینٹل ہیلتھ فیصل مات لگ ماخام ٹائم کی یاد کرو، مینٹل ہیلتھ والا وقت ماخام سینڈ کرو انشاءاللہ. کل انشاءاللہ اوکے سر. آپ لوگ کی کلاسز فری ہے نا، تو کل میں آپ کو جو ہے نا وہ کروں گا، کیا کہتے ہیں، ایک کلاس ڈیولپمنٹل کی ہو جائے گی اور ایک جو ہے مینٹل ہیلتھ کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، پھر اگلے 3 دن اوکے جو ہے نا ہم وہ کر لیں گے، اس طرح ارینج کلاسز کچھ لے لیں گے. ٹھیک ہے، سیٹرڈے کے دن دیکھتے ہیں مارننگ ٹائم میں ایک کلاس مینٹل ہیلتھ اینڈ ایک کلاس ڈیولپمنٹل کی سیٹرڈے کو بھی لے لیں گے. ٹھیک ہے.